آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حیران کر دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی قوم کا جو اتنی بد کردار تھی کہ زمین میں ایسی گمراہی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے درمیان ایک نبی تھا جو انہیں سیدھے رستے پر بلاتا رہا، مگر جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبوت دی اور انہیں عراق، فلسطین اور شام کی زمینوں میں پھیلتی ہوئی بے دینی کے خلاف کھڑا کیا۔ وہی حضرت ابراہیم تھے جنہیں اللہ نے ایک بڑے امتحان میں ڈالا جب انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم ملا، اور وہی حضرت ابراہیم تھے جن کی نسل سے انبیاء کا ایک زبردست سلسلہ چلا۔ اب آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف۔ جب حضرت ابراہیم نے عراق چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی سرزمین میں ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سب سے بدترین گناہ میں پڑ چکے تھے، ایسا گناہ جو پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہاں کے لوگ بے حیائی میں اس حد تک گر چکے تھے کہ مرد عورت کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برے کام کرتے تھے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس قوم کی خباثت کا ذکر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے، اے میری قوم، یہ جو تم کر رہے ہو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا میں کسی نے پہلے نہیں کیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ لیکن وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور دکھاتے، انہیں دھمکاتے اور کہتے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ یہاں تک اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ دو فرشتے خوبصورت نوجوان کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جیسے شہر کے گناہ گاروں کو خبر ملی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر ٹوٹ پڑے اور چیختے رہے، یہ نوجوان کہاں ہے؟ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منتیں کی لیکن وہ نہ مانے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اب ان ظالموں کا وقت ہو چکا ہے۔ اور پھر رات کے وقت عذاب آیا، زمین بلند ہونے لگی، ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی، زلزلہ آیا اور پوری ہستی کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور الٹا زمین پر دے مارا گیا۔ اوپر سے پتھروں کی بارش برسنے لگی، پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچے، مگر ان کی بیوی عذاب میں شامل ہو گئی کیونکہ وہ بھی قوم کی حمایت کرتی تھی۔ ڈیڈ سی کے کنارے جا کر دیکھو، یہ وہی زمین ہے جہاں وہ قوم رہتی تھی۔ آج وہاں کوئی درخت آج بھی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہ اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن جاری رہا اور ان کی نسل سے عظیم الانبیاء پیدا ہوئے۔ انہی کی اولاد میں سے حضرت اسحاق آئے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب ایک قوم سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کسی اور کو چن لیتا ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی کہیں اسی رستے پر تو نہیں جا رہے؟ جب سرکشی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایک اور عظیم نبی بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہی نبی جن کی قربانی کا واقعہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو سبسکرائب